اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اللہ کے نزدیک شادی شدہ مرد زیادہ افضل ہے یا وہ زیادہ افضل ہے جس نے نکاح نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اس نے وقف کر دیا اور اپنی پوری زندگی وہ دعوت کے کاموں میں اور دین کی خدمت میں لگا رہا ہے، تو ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون افضل ہے؟ تو سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو شادی شدہ ہے، جس نے نکاح کیا اور وہ کاروبار میں اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات میں لگا رہتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے نکاح نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے بیوی بچوں کے تقاضے اس کے پیچھے نہیں ہیں، تو وہ اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں، دین کی خدمت میں لگا رہا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، نکاح کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ نکاح بعض صورتوں میں سنت ہے، بعض میں واجب ہو جاتا ہے، بعض میں ناجائز بھی ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر انسان بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہے، اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، حرام کاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ یعنی وہ حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، کوئی کمی نہ اس کے اندر ہے اور نہ وہ اتنا نااہل ہے کہ وہ کھلا نہیں سکے گا بیوی بچوں کو۔ تو جب حقوق ادا کرنے پر قادر ہے اور نکاح نہ کرنے کی شکل میں اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو اب نکاح ضرور کیا جائے۔ نکاح کرنا کیا ہے بھائی؟ لازم ہے اس کے لیے، واجب ہے اس کے اوپر نکاح کرنا۔ لیکن اگر نکاح کرنے پر قدرت ہے اور حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہے، کوئی کمی نہیں ہے اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ تیسری شکل، اگر حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے انسان، خود نااہل ہے، کمانے پر قادر نہیں ہے، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے میں کسی کو لا کر اس کی زندگی خراب کرنا یہ بہت ہی ایک یعنی غلط بات ہوگی۔ اس لیے ایسی حالت میں نکاح کرنا ناجائز ہے، کیونکہ جو بندہ حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ جس سے نکاح کرے گا اس کی زندگی خراب کرے گا، اس کے سوا کچھ نہیں کرے گا، تو لہذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر رہبانیت تو نہیں ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل میں ہوا کرتا تھا، پچھلی امتوں میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے دین کے لیے، اللہ کے لیے، پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، تنہا زندگی گزار دیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں وہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں رہبانیت نہیں ہے، اس امت کے اندر ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ انسان نکاح نہ کرے اور سب چیزوں سے فارغ ہو کر تنہا اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں زندگی گزار دے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ ان روایات کی بنا پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنا پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ شخص وہ ہے کہ جو نکاح کرے اور بیوی بچوں کے جو تقاضے ہیں
کھانے کمانے کی جو تقاضے ہیں ان کو حلال اور جائز طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے، وقت پر اپنی نماز کی پابندی کرتا رہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھے، یہ شخص اللہ کی نظر میں اس شخص سے زیادہ بہتر ہے کہ جو بغیر نکاح کے سب چیزوں سے فارغ ہو کر صرف اور صرف دین کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ شادی شدہ مرد اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ وہ طریقہ ہے نکاح کرنا، اور نکاح کا جو مقصد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا، تو امت کو بڑھانا اور نسل کی افزائش اصل مقصد ہے نکاح کا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کا اظہار کیا ہے تو وہ بھی پورا ہوگا۔ گویا کہ نکاح کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن فخر کرنے کا اور زیادہ موقع ملے گا۔ نکاح کریں گے تو بیوی بچوں کی خدمت کے اندر لگیں گے، ایک لقمہ آپ بیوی کو کھلا رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ حلال طریقے سے جب بیوی بچوں کی ضرورت میں لگیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فخر فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ اپنی تمام تر ضروریات میں سے وقت نکال کر فارغ ہو کر اور نماز کے لیے آتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس انسان کو بنایا تھا جس کے بنانے کی حکمت تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک طرح سے تم نے اعتراض کیا تھا شروع میں کہ آپ اس انسان کو کیوں بنا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے، تقدیس اور تسبیح کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ، اس کو دیکھیں، اس کے پیچھے اتنی ضروریات ہیں، اتنے تقاضے ہیں، بیوی بچوں کی کھانے کمانے کی فکر ہے، اس کے باوجود وہ وقت نکال کے میرے لیے آ رہا ہے۔ تو بھائی معلوم ہوا یہ ہوا کہ شادی شدہ مرد جو حلال طریقے سے کمانے میں لگا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور نماز کی بھی پابندی کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جس نے نکاح نہیں کیا اور وہ صرف جن کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم۔